الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امام الانبیاء سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن، صبح صادق، صبح فجر کا وقت، پیر کا دن ہر ہفتے میں آتا ہے اور فجر کا وقت ہر 24 گھنٹے کے بعد آتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اور مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن کوئی ایک دن نہیں ہے، ہر رات، ہر دن، ہر گھڑی خوشی کا دن ہے. نہ ہر پیر کا دن، نہ ہر دن کی صبح، نہ سال میں کوئی ایک تاریخ. مسلمانوں کے لیے تو اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی یہ رحمت کا ہدیہ ہے. جب سے تشریف لائے اہل ایمان کے لیے ہر گھڑی خوشی کی اور شکر کی ہے. ہر گھڑی خوشی اور شکر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ محمد ابن عبداللہ تھے. 40 سال تک آپ کو دنیا محمد ابن عبداللہ ابن مطلب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. 40 سال کے بعد جب وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے. ولادت سے لے کر 40 سال تک آپ نے کیا کیا وہ میرے اور آپ کے اختیار سے باہر ہے. کہ جہاں آپ کی پرورش ہوئی وہاں میری اور آپ کی پرورش نہیں ہو سکتی. اونٹ پر جہاں آپ نے تجارت کی وہاں میں اور آپ جا کر تجارت نہیں کر سکتے. بکریاں آپ نے کن جگہوں پہ چرائیں میں اور آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. آپ تجارت کرنے کہاں تشریف لے گئے امت اس کی مکلف نہیں. لیکن 40 سال کے بعد سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے. آپ کی ہر ادا امت کے پاس محفوظ بھی ہے اور امت کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے. قیامت تک کے لیے
کوئی ایک ادا بھی ایسی نہیں جو آج امت کے پاس اپنے حبیب کی زندگی کے کوئی وہ حصہ جو وحی آنے کے بعد ہے وہ غیر محفوظ ہو، اس لیے کہ اس میں اس امت کی نجات ہے، اس امت کی فلاح ہے، نمونہ ہے۔ اگر آج امت مسلمہ، جس امت مسلمہ کی اصل قدر و قیمت ہی آپ کی اتباع سے تھی، یہ امت مسلمہ کہلاتی ہی تب ہے جب وہ آپ کی زندگی کی اتباع کرنے والی ہو۔ اس امت کی اصل قدر و قیمت تھی ہی یہی، لیکن یہ آج امت اپنی نبی کی زندگی سے دور ہوتی چلی گئی تو آج پستی اور ذلت اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک پہلو جس کا تعلق تربیت سے ہے، انسان کی تربیت سے ہے، فرد کی تربیت سے، آپ اسے ذرا دیکھیے، وہ انسان کی دنیا آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ ایک پہلو فرد کی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں دنیا میں آیا کیوں؟ مسلمان تھوڑا سا آگے بڑھے نا، آپ کی زندگی کے بارے میں یہ بھی سوچے کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی کیوں، آپ کا تشریف لانے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو منصب کیا دیا ہے۔ آج امت کی نظروں سے آپ کا منصب، آپ کا مقصد اور آپ کے تشریف لانے کی جو غرض ہے وہ نظروں سے اوجھل۔ آپ فرمایا کرتے تھے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، لِيُتَمِّمَ صالح الْأَخْلَاقِ، نیک اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اور اللہ نے آپ کا تعارف یوں کروایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور دعا دی، کہا یوں دعا کیا کرو اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے آپ نے میرا ظاہر خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ آپ کا جو یہ تربیتی نظام ہے زندگی کے لیے، بتائیے اس میں دنیا کا بھی بھلا ہے، آخرت کی بھی فلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الیہ واقربکم منی، تم میں سب سے میرا پیارا کون سا ہے اور کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا احسنکم خلقا، جس کے اخلاق تم میں سے سب سے اچھے ہوں گے۔ تم میں میرا سب سے پیارا اور تم کا قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریبی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے یا بنیہ ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے، یا بنیہ، انس بیٹے سنو میری بات، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارا رات دن یوں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، سبحان اللہ، کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، میرے عزیزو آج امت اور نبی کے نام لیوا رسوا ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے۔
اس لیے کہ یہ نبی کے نام لیوے میں صرف نام کی حد تک کے کردار سے خالی ہے، اخلاق سے عاری ہے، ورنہ نبی کی امت اور ذلت اور نبی کی امت اور پستی اور نبی کی امت اور رسوا، اس کا تصور نہیں تھا امت میں۔ لیکن عملی پہلو سے امت آج کس قدر انحراف کر رہی، عملی زندگی سے آج یہ امت کتنی عاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ یا بنیہ ان تقدر ان تصبح وتمسی ولیس فی قلب غش لأحد ففعل، اے بیٹے اگر آپ سے ایسا ہوگے کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، ففعل، ایسا کر لے۔ اور آگے فرمایا وذالک من سنتی، میرا طریقہ تو یہی ہے، میری سنت تو یہی ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں، کھوٹ نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، وذالک من سنتی۔ فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میرے عمل سے محبت کی، میری سیرت سے محبت کی، میرے خلق سے محبت کی، حقیقت میں یہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی خوش نصیب آدمی روضہ رسول سے ہو کے آ جائے تو ہم رش کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے، نصیب جاگے روضہ رسول سے ہو کے آ گئے، رش کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے۔ لیکن کیا خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آخری منزل میں، حقیقی منزل میں آپ کا قرب نصیب ہو رہا، لیکن قیمت چکانی ہوگی، اس کی قیمت چکانی ہوگی، اپنے پیارے نبی کے اخلاق کا حصہ زندگی میں لینا ہوگا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں خدا ترسی، بزرگی، نیکی، یہ رائے اس شخص کے بارے میں ہوتی ہے جو شخص کثرت سے نماز پڑھتا ہو، کثرت سے نوافل پڑھتا ہو، کثرت سے روزے رکھتا ہو، کثرت سے حج عمرے کرتا ہو، اس کے بارے میں عام طور پہ رائے ہوتی ہے بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا خدا ترس ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة صائم الليل وقائم درجة صائم النهار وقائم الليل، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص اپنے اخلاق کے بدولت، اپنے اخلاق کے بدولت اس شخص کا مرتبہ پا سکتا ہے جس کی ساری زندگی قیام میں گزری اور ساری زندگی دن میں روزے سے گزاری۔ کون کر سکتا ہے؟ کون ایسا ہے جو زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے، زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے؟ کون ایسا ہے؟ لیکن فرمایا بالفرض کوئی ایسا کر لے تو حسن اخلاق کی وہ قیمت ہے اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت اس کو وہ مرتبہ نصیب فرما دے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا، کمال ایمان کی علامت یہی ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے، تمہارے اخلاق اچھے۔ تو اگر آج امت اپنے نبی سے اس درجے تک محبت اور تعلق رکھے کہ اپنی نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، یہ معیار ہے، نبی کی زندگی معیار ہے۔ آپ کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ آپ معیار قائم کر دیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ آپ وہ اسوہ حسنہ پیش کر دیں، وہ پیمانہ اس امت کو بتا دیں، انسانیت کو، کہ اللہ کے ہاں کیا پسندیدہ ہے، کیا ناپسندیدہ ہے، کس پر فلاح اور نجات ہے اور کس پر ناکامی ہے۔ آپ بہترین نمونہ ہیں۔
تو اگر آج امت اس درجے سے اپنے نبی سے تعلق رکھے کہ عمل پہ آ جائے، نبی کے اخلاق پہ آ جائے، اب یقین جانیں اس کی ذلت کے دن ختم ہو جائیں، اس کی پستی کا سفر ختم ہو جائے۔ اس امت مسلمہ کی قدر و قیمت ہی یہی تھی، لیکن جب آج نے اپنے نبی کے منصب کا خیال نہ رکھا اور آپ کی مبارک زندگی کا لحاظ نہ کیا تو یہ امت آج اپنے وقار سے، اپنی شان و شوکت سے اور اپنی عزت سے محروم ہو گئی۔ آج یہ امت اپنے وقار سے، اپنی شان و شوکت سے، اپنی عزت سے محروم ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اپنے نبی کی مبارک زندگی کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں تو پھر میرے محبوب کی زندگی لے کے آؤ، تم سے بھی محبت ہو جائے گی۔ پھر میرے محبوب کی زندگی لے کے آؤ، تم سے بھی محبت ہو جائے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کی قیمت لاؤ نا، فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب کی زندگی اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے لاڈلے محبوب، کوئی اپنی زندگی میں میرے محبوب کا طریقہ لے کے آئے اور میرا محبوب بن جائے۔ اور سچ یہ ہے میرے عزیزوں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے نبی کی زندگی سے زیادہ خوبصورت کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ پیارے حبیب کے طرز زندگی کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت کو جو انسانیت ملی ہے نا، وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی بدولت ملی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا جو مقصد ہے آنے کا دنیا میں، آپ کی بعثت کی جو غرض ہے، وہ آپ امت کو ایسی زندگی دے کر گئے جس میں اس امت کی دنیا آخرت کی فلاح اور کامرانی اور کامیابی ہے، یہ مقصد ہے۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سبحان اللہ، وہ آپ کی بعثت کا مقصد سمجھتے تھے، آپ کی ہر ایک ادا کو اپنایا، بلکہ نہ صرف اپنایا، اس میں اپنی لیے عزت سمجھی، اس میں اپنی لیے عزت اور سعادت سمجھی۔ دنیا کچھ بھی کہے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں اس وقت کی سپر طاقت اور اس سپر طاقت کا جرنیل حضرت ربیع گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچے جانثار، تو کچھ نیچی چیز گر گئی۔ تو ربیع علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے اگر صاف ہو تو اسے اٹھا لو، ہو سکتا ہے تمہارے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ اٹھانے لگے، کسی نے کونے ماری، کیا کر رہے ہو، دنیا کیا کہے گی، لوگوں کی نظریں ہیں تم پر، لوگ تانے دیں گے۔ تو یہ صحابی رسول کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی ادا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرے عزیزو، نبی کی سنت میں قسم خدا کی اس امت کا اتفاق ہے، اس امت کا جوڑ ہے، اس امت کا آپس کی محبت ہے، اس امت کی وقار ہے، اس امت کی شان و شوکت ہے۔ اور جہاں یہ امت اپنے نبی کے طرز زندگی چھوڑے گی، نفرتوں کا شکار ہو جائے گی، فرقہ پرستی کا شکار ہو جائے گی، گروہ بندیوں کا شکار ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ نبی کی سنت میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس امت کو جوڑ دیتی، وہ اس امت کو پھر وہی شان و شوکت دلا سکتی۔ اور اگر اپنے نبی کا طرز چھوڑا، زندگی چھوڑی، تو پھر یہ امت فرقہ پرستی کا شکار ہو جائے گی، گروہ بندیوں میں تقسیم ہو جائے گی،
پھر نفرتوں میں یہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ کی زندگی پڑھیے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے، پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنی نبی کی سچی محبت اور اس میں اضافہ، اور کل حوض کوثر میں اپنی نبی کے ہاتھوں سے شفا اور شفاعت اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پانی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔